پتا چلا تھا کہ وہاں ٹوڑی کشمور گئے کہ وہاں پریشر زیادہ ہے. جب ہم وہاں پہنچے, میرے ساتھ ڈی سی او صاحب بھی تھے, بارش ہو رہی تھی, تو ہمارے سامنے وہ اوور فلو ہو کے ٹوٹا. کسی اور کوئی بھی آدمی کوئی بھی بات کرے, لیکن میں ادھر کا واحد گواہ ہوں کیونکہ میں اس جگہ پہ موجود تھا جب یہ ٹوٹا تھا. تو اس کے بعد ٹوٹنے کے بعد پھر آپ نے کیا کیا؟ وہاں سے آپ ٹوٹنے کے بعد ادھر ایک سینئر ایریگیشن آفیسر تھا, انہوں نے مجھے بولا کہ یہ صحیح سارا پانی اس جگہ پہ جمع ہوگا, آپ یہ جو اس کی رین ہے واٹر کی جو بریجز ہیں یہ صاف کروا دیں جیسے پانی اپنا پیسج میں چلے. ہم نے اس دن کے بعد 8 دن یہاں محنت کی اور اس کو اوریجنل راستہ دیا. اب وہ پانی وہاں سے گزر ہے. آپ میرے ساتھ ابھی چلیں گے, میں آپ کو کشتی پہ لے کے چلوں گا, وہ آپ کو پیسج دکھاؤں گا جو 7 کلومیٹر وائڈ ہے جہاں سے دریا گزر رہا ہے. مشتاق, ہمارے دیکھنے والوں کو سمجھانے کے لیے یہاں سے شکارپور شہر جو ہم نے چھوڑا ہے وہ 7 کلومیٹر ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے آگے اور یہ جو ہے یہ نیشنل ہائی وے ہے جو روڑی کو سیدھا آل دا وے جو ہے لے کر جاتا ہے شکارپور, جیکب آباد اور کوئٹہ تک. اس کو N65 بھی بولتے ہیں, N65 بھی بولتے ہیں. یہاں سے لے کر وہاں تک 6 کلومیٹر یہ جو نیشنل ہائی وے ہے, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا بالکل کٹ چکا ہے. اب یہاں سے آگے جانے کا جو طریقہ ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے, وہ ہے بوٹس کے ذریعے جانے کا, اور کوئی طریقہ نہیں. اور اس میں صرف یہ بھی بتا دیں کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ آ کے پکنک کے لیے بھی, کل بھی 2 بچے آئے یہاں پر کھڑے تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پانی یا نیچے سے مٹی کٹ گئی, وہ نیچے ادھر ہی ان کی ڈیتھ ہوگی. 2 بچے, یہ کل کی بات ہے. وہ پانی کا ریلا اتنا تیز تھا, اسی لیے اب بہت زیادہ سیکیورٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ رینجرز کے لوگ بھی آئے ہیں, راستے میں پکٹس بھی ہیں, دروازہ بند کر رہے ہیں, پولیس بھی لگائی گئی ہے. لوگ یہاں پر اپنے لیے پکنک منانے کے لیے, جیسے وہ ایک تصویریں بنانے کے لیے یہاں آتے ہیں, اس لیے اس راستے کو اس لیے بند کیا گیا ہے ان کے اپنی سیکیورٹی کے لیے. ہم بوٹ کے ذریعے آگے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ آگے جو لوگ ڈوبے ہوئے ہیں, جو کہ گزشتہ 7-8 دن سے وہاں پر کوئی بھی اس طرح کی کمک بھی نہیں پہنچی. صرف کچھ سرکاری لوگ ہیں, کچھ سیاستدان ہیں, کوئی رولنگ پارٹی کے لوگ ہیں, وہ وہاں تک امدادی اشیاء بھی پہنچا رہے ہیں. تو وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں. میرا خیال ہے ہمارا بوٹ کا انتظام ہو رہا ہے, تو آؤ چلتے ہیں پھر اس کے لیے. جی, اس وقت ہم نیشنل ہائی وے پہ ہی کھڑے ہیں. یہاں پانی بالکل آگے اس نے سڑک کو ڈبو دیا ہے. یہاں پر پاکستان رینجر شہباز جو کہ سندھ کے اندر متعین ہیں, کرن مختار صاحب ہمارے ساتھ ہیں, لیفٹنٹ کرنل, ان سے بات کریں گے کہ یہ لوگوں کو پہنچانے کے لیے, لا اینڈ آرڈر کے لیے کیا کام کر رہی ہے رینجرز, کیونکہ فیلڈ کے اندر موجود ہیں لیفٹنٹ کرنل مختار, تو ان سے بات کریں گے. جی, السلام علیکم. جی, السلام علیکم. جی, کرنل صاحب ہمیں بتائیں کہ کیا رینجرز نے کیا ڈیوٹی دی, ان لوگوں کی کیا مشکلات ہیں, کیسے جو ہیں یہاں کے حالات کیا ہیں اس وقت؟ دیکھیں جی, فلڈ کی تو بیفور اطلاع مل چکی تھی, جیسے گڈو پہ پہنچنے سے پہلے. تو شہباز رینجر لکیلی گڈو سے لے کر خیرپور تک ہے ان کی رسپانسبلٹی. تو تمام اپنی اپنی جگہ پر الرٹ تھے. ہر ایک ہر سٹاف ہمارا جو تھا وہ ڈپلائی پہ تھا, اور اس کو واچ کر رہے تھے کہ کہاں کہاں کس کس صورتحال سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اور جیسے ہی فلڈ آیا, لوگوں کو ریلیف کا کام آرمی نے, نیوی نے, رینجرز نے اپنی اپنی لوکیشن پہ. ہم نے یہاں تک کہ ہمیں جن صاحب کی طرف سے حکم دیا تھا کہ کرائے کی کشتیاں لیں, جیسے بھی کریں, لیکن لوگوں کو سب سے ضروری ہے کہ جانیں بچانا. اور لوگوں کو یہاں سے ہم نے شفٹ کیا, یہاں لے کے آئے. پھر بعد میں ریلیف کیمپ لگائے, میڈیکل کیمپ لگائے یہاں پہ اس ایریا میں. NGOز وغیرہ بھی پہنچے, لیکن وہ 1-2 دن کے بعد. صاحب آگے ایک منٹ, بات یہ ہے کہ ہم جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ہے, آپ برا نہ مانیے گا, کہ لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ جان بوجھ کر یہاں پہ پانی نکالا گیا ہے, بلکہ شکارپور کے لوگوں کے جلوس فلوس بھی آتے رہے. کیا واقعی جان بوجھ کر یہاں بھیجا گیا ہے؟ دیکھیں جی, پانی جب اوپر سے آ رہی ہے, ویسے تو ٹیکنیکل بتائیں گے کہ ویسے, لیکن جب تک یہاں پہنچا اور یہاں سے آگے اگر اس کو یہ راستہ نہیں ملتا تو نہ صرف لوڈنا گریڈ بلکہ پورا شکارپور سٹی جو تھا وہ خطرے میں تھا نمبر 8. اور یہ جو پانی جا رہا ہے, میں اس ایریے میں کمانڈ کر رہا ہوں, مجھے ایریے کا پتہ ہے, یہ ٹوٹل جنگل میں جا رہا ہے. یہاں پہ اتنی آبادی نہیں ہے, اگر ہے بھی تو 5-10% ہے, اور وہ بھی شفٹ ہو گئے ہیں. نہ ہی لوگوں کی زرعی زمین ہے, بالکل جنگل میں جا رہا ہے, یہ اس کا نیچرل کورس ہے. پھر یہ آگے جا کر یہ بالکل آوارہ پانی ہے, سمجھیں اس کو, کسی کا کوئی جانی مالی نقصان نہیں کر رہا بالکل. ہاں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جنگل جو ہیڈ آؤٹ سے وہاں پہ ڈاکوؤں کا بسیرا تھا,
وہ ڈسٹرب اگر ہوئے. نقصان ہے تو دھاڑیل جن کو کہتے ہیں بالکل دھاڑیل کہتے ہیں دھاڑیل کا نقصان ہوا ہے. تو لیکن یہ بہتر ہے. ہماری بہت آگے سینسٹیو انسٹالیشنز بھی ہیں, سوئی گیس کا ہے, سوئی گیس ہے, بجلی کا یہ آپ سامنے سوئی گیس کے بتائیں یہ تھوڑے سے ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ کیونکہ پنجاب تک یہاں سے کمپریس ہو کے گیس جا رہی ہے, پورے پاکستان کو یہاں سے جا رہی ہے. اگر یہ نہیں کرتے اور سوئی گیس بھی بند ہو جاتی, بجلی کا اس کا نقصان جیسے چل رہا تھا, سوئی گیس کا بھی ایک ہمارے پہ پریشر آ جاتا تھا. کیونکہ سوئی سے آ کر اور باقی جتنی بھی پرائیویٹ کمپنیز آ کر یہاں سے اس کے بعد آگے جاتی ہے. اگر اس کو نہ توڑا جاتا تو اس کے بعد مطلب یہ تھا پورا شکارپور, سوئی گیس, لوڈرا گریڈ اسٹیشن تمام کو نقصان تھا, اور یہ چھوٹا سا نقصان ہی تھا حکومت کے لیے.